بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی کے وصال کو ابھی کچھ عرصہ زیادہ نہ گزرا تھا کہ ملت اسلامیہ کی بنیادوں میں گہرے شگاف پڑنا شروع ہو گئے۔ تمام عیسائی ایک بار پھر مارکہ آرائی کے لیے جمع ہونے شروع ہو گئے اور شام کے سرحدی علاقے بانیاس پر حملہ کر دیا، اور شام کے کچھ غدار عمراء نے عیسائیوں سے صلح قائم کر لی اور والی مصر صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر والی مصر حضرت قاضی امام شرف الدین ابن ابی عرفون کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہی امام تھے جو اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی عابد و زاہد انسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی ان کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آتے تھے اور اس وقت تک تخت پر نہ بیٹھتے تھے جب تک امام صاحب تشریف فرما نہ ہو جاتے۔ جب والی مصر نے خلیفہ عادت کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوایا تھا تو سلطان نور الدین زنگی نے امام شرف الدین سے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی تھی کہ وہ مصر کا منصب قضا قبول کر فرما لیں۔ والی مصر نے انہی کی رہنمائی میں مصر کے طویل و عریض قید خانے کو مدرسہ شافیہ اور مشہور ارشد قدے دارالغدل کو مدرسہ مالکیہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ قاضی مصر کا فتویٰ۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کے سامنے بیٹھا عرض کر رہا تھا کہ شامی اور عیسائیوں کی صلح کا ایک ہی مطلب ہے کہ شام اور مصر الگ الگ ہو جائیں۔ یہ خبر سن کر امام بھی زیادہ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ فاسد خون کو جسم سے نکالنا ہی پڑے گا، وگرنہ ایک دن سارا بدن سڑ جائے گا، اور اگر کوئی منطقی دلیل کام نہ کرے تو شمشیر کی زبان میں بات کرو، کیونکہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزا یافتہ بھی کلمہ گو ہوتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی جب امام شرف الدین کی درسگاہ سے نکلنے لگا تو امام صاحب اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر فرمایا، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو، اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا عذاب میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری ذمہ قرار پاؤ گے۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ دمشق کے بعد سازشی منافق اور ہوس پرست عمراء و وزراء نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے سلطان ملک صالح کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے صورتحال نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی اور اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچے اور کوئی اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی سوچ رہے تھے کہ صورتحال نے ایک عجیب کروٹ لی۔ سلطان نور الدین زنگی کی صاحبزادی، جس کی عمر اب 18 برس ہو گئی تھی، سلطان معظم کی زندگی میں ہی اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان کو کوئی لڑکا پسند نہ آتا تھا، جس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیر زادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک جوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ کسی پریشانی میں وہ کسی حد تک اپنا دفاع ضرور کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کی صاحبزادی کے لیے رشتوں کا ایک طویل تانتا بند گیا۔ بڑے بڑے عمراء نے اپنے بیٹوں کے نام بھیجے، لیکن ان کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ سلطان کی بیٹی سے شادی کر کے دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ سلطان کی بیوہ ان رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور پھر کوئی ایسا ہمدرد بزرگ بھی موجود نہ تھا جو ان کی رہنمائی کرتا۔ اسی کشمکش میں ایک رات اس نے خواب میں اپنے شوہر سلطان نور الدین زنگی کو دیکھا جو اس سے فرما رہے تھے، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ سلطان عادل نے اپنے بیوہ کے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ
ہٹا دیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں والی مصر صلاح الدین ایوبی کی شادی سے متعلق کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔